قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبہ اور ان کی آسان فہم، تفسیر، ترجمہ سننے کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 19 تک سابقہ پروگرام میں یہ درس مکمل ہوا۔ آج آیت نمبر 20 سے اس درس کا ہم آغاز کریں گے۔ کچھ پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس سے سابقہ جو آیات مبارکہ ہیں کہ مشرکین مکہ نے جب ایمان والوں کو، صحابہ کو ایک طرح کا طعنہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم مسجد الحرام کی حفاظت کرتے ہیں، بناتے ہیں مسجد الحرام، اور جو حاجی آتے ہیں، جو طواف کرنے والے آتے ہیں، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں، تو کیا یہ ہماری نیکیاں نہیں ہیں؟ تو اللہ پاک نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ تم یہ مسجد الحرام کی عمارت، تعمیر یا حاجیوں کو پانی پلانا، کیا یہ ایسے ہی سمجھتے ہو کہ جیسے کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ تو کیا ان کو برابر سمجھتے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں، کیونکہ اصل نیکی ایمان کی نیکی ہے۔ ایمان کے بعد اس طرح کی جو نیکیاں کی جائیں گی وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گی۔ تو تمہارے اندر سب سے بڑی جو برائی پائی جا رہی وہ کفر اور شرک کی ہے، اسے ختم کرو۔ ان نیکیوں پہ امید اگر ثواب کی لگانی تو پہلے ایمان والے بنو۔ تو اللہ پاک نے واضح طور پر ان آیات میں فرما دیا، نہ مسجدوں کو آباد کرنا ان کی ذمہ داری، نہ مسجد تعمیر کرنا، یہ سب کام کون کریں گے؟ یہ ایمان والے کریں گے، یہ ایمان والے کریں گے۔ تو یہاں پہ کچھ اللہ پاک نے ایمان والوں کی بھی عظمتوں کو، ان کی شانوں کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، پہلے تو فرما دیا کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، اور ان کا اجر یعنی ایمان والوں کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ وہ کیا اجر ہے؟ اللہ فرماتا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں ایمان، ہجرت، جہاد، تین چیزوں کو بیان فرمائے۔ ایمان تو سب سے فوکس ہے، اب اس کے بعد عمل کیا کیے ہیں؟ ہجرت کرنے والے۔ تو پتہ چلا کہ مہاجرین کی ایک طرح کی یہاں فضیلت کو، پھر جہاد فی سبیل اللہ مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ کچھ ایسے مجاہدین ہوتے تھے کہ جو فقط جان کے ساتھ یعنی اپنی جان کی گویا کہ قربانی دے رہے ہیں، وہ مساکین کہ جن کے پاس خرچ کے لیے پیسے، رقم کچھ نہیں، نہ سواری نہ کچھ اور، لیکن وہ اپنی جان پیش کر دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ وہ ہیں کہ جو مالدار ہیں لیکن معذور ہیں، یہ جان تو پیش نہیں کر سکتے لیکن اپنا مال پیش کر رہے ہیں، مالدار ہیں لیکن خود معذور ہیں، تو وہ اپنے مال کے ذریعے جہاد کرنے والے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو جان کا نذرانہ بھی گویا کہ پیش کر رہے ہیں اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں، تو وہ ہے مال اور جان دونوں کے ساتھ جہاد کرنے والے۔ تو ایسے وہ مالدار صحابہ کرام علیہ رضوان جو خود بھی تندرست ہیں اور غیر معذور ہیں، وہ جہاد میں بھی جا رہے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ بھی گویا کہ پیش کر رہے ہیں اور مال بھی پیش کر رہے ہیں۔ مال کیسے؟ کہ دیگر ان مساکین پر وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، کسی کے پاس سواری نہیں اسے سواری دے دیں، کسی کو کچھ اور آلات جہاد، ساز و سامان یہ دے دینا۔
تو ان کے اللہ پاک نے فضیلتوں کو بیان کیا اور فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اللہ انہیں کیا عطا فرماتا ہے؟ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی باغوں کی بشارت دیتا ہے۔ ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہاں اللہ پاک انہیں کیا بشارت دیتا ہے؟ کتنی خوبصورت بشارتیں۔ اللہ انہیں رحمت اپنی طرف سے اور اپنی رضا عطا کر دیتا ہے، یعنی رب ہی راضی۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا انعام، رب ہی راضی۔ جب آدمی اللہ کی رضا والے کام کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے اعلان فرما دیتا ہے، جبریل امین سے کہتا ہے، فرشتوں میں یہ اعلان بلند ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، گویا کہ اللہ اسے وہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے، وہ اسی جستجو میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے۔ تب جبریل امین کہتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہے، یہی بات عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، اور یہی ان کے ارد گرد کے فرشتے کہتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان والے یہ کہنے لگتے ہیں، پھر یہ رحمت اس کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رضا چاہنا یہ بہت بڑا ایک اہم کام ہے، تو رب ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اہل جنت سے ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں، تو وہ کہیں گے لبیک یا الہ العالمین، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ کیا ہمارے لیے کو؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ تو کہیں گے ہم کیوں نہ راضی ہوں۔ آپ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو نے وہ عطا کیا جو کسی کو نہیں دیا مخلوق میں سے، ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ پھر اللہ فرمائے گا میں اس سے افضل چیز بھی تمہیں دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے کون سی افضل چیز؟ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ میں نے اپنی رضامندی کو تمہارے لیے حلال کر دیا، یعنی میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو جنت میں جنتیوں کو بھی جو بڑا انعام ملے گا، اللہ کا دیدار بھی ہوگا، رب کی رضا بھی انہیں نصیب ہوگی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کر، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک موالات کا حکم ہوا، یعنی کفار سے، مشرکین سے قلبی میلان، محبت، اس چیز کی ممانعت کر دی۔ کب؟ فرمایا گیا کہ وہ اگر ایمان پر تمہارے لیے کفر پسند کریں تو پھر انہیں دوست نہ بناؤ، پھر ان سے کوئی محبت نہ کرو، پھر ان سے کوئی ایسا بھائی چارہ نہ رکھو، اگرچہ عزیز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اصل چیز ایمان ہے۔ تو اس پر کچھ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نسبی جو رشتہ بھی ایک طرح کا ہے، بھائی بھائی ہیں، کوئی والد ہے تو کسی کا والد مسلمان ہے تو بیٹا نہیں ہے، بیٹا مسلمان ہے تو والد نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن؟ اللہ پاک نے فرما دیا اس پر کہ اس حوالے سے یہ رشتہ بھی نہیں دیکھیں، یہ جو محبت پیدا کرنے کے حوالے سے پھر یہ رشتہ بھی نہ دیکھیں، کیونکہ جب رشتہ یہ ایمان کے حوالے سے دراڑے ڈالنے والا ہو اور ایمان کمزور کرنے والا ہو یا انہیں معاذ اللہ کفر کی طرف لے جانے والا ہو، تو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی منع فرما دی۔ اب یہ محبت والا رشتہ یہاں ہے ہی نہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ لوگ جو گمراہ بھٹکے ہوئے، ان سے بھی ہمیں اس طرح کے ترک تعلقات، ترک موالات، یہ سب چیزیں، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اس کے دین کے اندر بھی بگاڑ ڈال دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے
تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ تو یہاں پہ یہ کہ یہ رشتے جو بھی ہیں لیکن ایمان کے مقابلے میں پھر ان کی یوں حیثیت نہیں ہوگی۔ وہ کہیں کہ ایمان چھوڑ دو اور کفر کی طرف آ جاؤ معاذ اللہ، تو پھر قرآن نے واضح ایسی صورتحال میں والدین کا بھی حکم کہا کہ پھر نہ مانو، اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف یا کفر اور شرک کی طرف کا کہیں تو پھر یہ حکم نہ مانو۔ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ رہو، اس نے سلوک کرو، لیکن یہ نہیں کہ تم اپنے دین کے حوالے سے ایسے۔ اور ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان کے کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسے واقعات۔ ایک صحابی تھے، ان کی والدہ نے وہ اس وقت تک خود ایمان نہیں لائیں، اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم نہیں چھوڑو گے، ایمان نہیں چھوڑو گے تو میں پھر کھانا نہیں کھاؤں گی۔ یعنی پہلے تو اس نے بات چیت والدہ نے ترک کی، پھر آہستہ آہستہ یہ کہا، پھر کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور میں بھوکی مر جاؤں گی۔ تو پھر وہ صحابی بول پڑے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر اسی پر ہی کھانے کو اور نہ کھانے کو مشروط رکھنا ہے تو پھر یہ ماں کو کہا کہ یہ بھول ہے کہ میں ایمان چھوڑ دوں، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر ان کی والدہ نے کھانا کھانا شروع کر دیا، سب معاملہ۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ ایمان کو کسی کی وجہ سے، چاہے وہ کتنے قریبی رشتہ دار ہو، ایمان کو داؤ پہ نہیں لگانا، ایمان کو داؤ پہ، ان کی صحبتوں سے بھی بچنا ہے ہمیں۔ آج بھی اس چیز کو ہمیں یہ اور رکھنا چاہیے، اور سب سے مقدم محبت اللہ کی ہو، اللہ کے رسول کی ہو، دین کی ہو، جو کہ اگلی آیت میں ہمیں رشتوں سے بھی مقدم یہ محبتیں رکھنے کا حکم دیا۔ اور محبت الہی، محبت رسول میں بڑی جامع آیت مبارکہ۔ میں کہوں کہ محبت رسول کا جب بھی آپ کہیں بیان سنتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، تو اس آیت کے بغیر وہ بیان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محبت الہی کی بھی جامع آیت مبارکہ، محبت رسول کی بھی جامع آیت مبارکہ۔ کن کن رشتوں کو اللہ نے واضح طور پہ بیان فرمایا؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ: تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے لازم فرما دی ہے کہ تم اس وقت تک تو اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے نہ ہو جائے تو وہ ایمان بھی کامل کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حدیث میں واضح فرمائے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا ہی نہیں جب تک وہ تمام لوگوں سے، اپنے اولاد سے، بچوں سے بڑھ کر، اپنے والد سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو یہ ایک جامع عام طور پر انسان کو ان چیزوں سے بڑا پیار ہے۔ اولاد سے پیار فطری تقاضا، والدین سے پیار فطری تقاضا، بیویوں سے محبت، مکانوں سے محبت، کاروبار سے محبت، کمائی خود کر کے جو پیسہ کمایا جاتا ہے اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو پیسہ وراثت میں مل جائے، کسی کو فری میں مل گیا، اسے اتنی قدر نہیں ہوتی، بھلے پیسہ ہے لیکن قدر نہیں، قدر کی نگاہ اسی کے پاس جس نے خود کمایا، اسے بہت قدر ہوتی کہ میں نے یہ 4 پیسے جمع کیے، کمائے تو میں نے کتنی محنت سے یہ کمائے۔ تو اللہ نے یہاں جو محبت کے مقابلے میں جسے بیان کیا نا، وہ کمائی تو تم نے کی ہے، وہ مال تمہارا، یعنی اس سے بھی بڑھ کر محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پائی۔ ایمان کی بھی ایک لذت ہے، ایمان کی بھی حلاوت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماں سوا سب سے زیادہ محبوب۔
یعنی سب سے زیادہ محبت ہی دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہو، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے۔ نمبر 2، کسی اور سے محبت ہے تو اللہ کے لیے محبت، جی ہاں اللہ کے لیے محبت، کسی سے بغض بھی ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو دیں اللہ کے لیے، منع کریں تو اللہ کے لیے، یہ ایمان کے کمال کی نشانی ہے۔ تیسری بات، کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے، یعنی کہ ایمان لے آئے تو اب کفر اس کے نزدیک سخت ترین ناپسند ہے، تو وہ کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا برا جانتا ہے کہ آگ میں چلا جائے کفر کی طرف نہ جائے۔ ایک مثال، ایک تشبیہ دے کے سمجھائے کہ جتنا آگ میں جانے سے اپنے آپ کو وہ ڈراتا ہے، برا لگتا ہے کہ کوئی آگ میں جائے، تو کفر کے بارے میں بھی ایسا۔ تو یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں، حلاوت ایمانی نصیب ہو جاتی، ایمان کی لذت اس آدمی کو مل جاتی۔ تو یہ حلاوت ایمانی جو انسان کے اندر وہ ہونی چاہیے، کیسے ہوگی؟ محبت الہی، محبت رسول۔ اچھا، حضور اسلام سے محبت ایسا جیسے اللہ سے محبت، اس لیے صحابہ کرام علیہ مردوان وہ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک صحابی نے عرض کی حضور قیامت کب آنی ہے؟ فرمایا تیاری کیا ہے؟ نہ نماز، نہ روزے، نہ صدقے، مطلب نفلی طور پر یہ میرے پاس کچھ نہیں، ہاں ایک عمل یہ ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا، اور یہ کئیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی، واقعی انہوں نے محبت رسول کا حق ادا کیا۔ اور یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، ہمیں یہ واضح طور پر آیتوں میں یہ بتا دیا گیا کہ ان سے بڑھ کر، یعنی ان ساری چیزوں سے بڑھ کر محبت الہی، محبت رسول ہونی چاہیے۔ آج اگر ہمیں ایک مثال سے بات کریں، کہا جائے نا کہ اس کام میں دین کے اندر اس کی یہ نقصان واقع ہو جائے گا، دنیا کا فائدہ مل جائے گا، تو معاذ اللہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو شاید اپنے دین کو تو وہ نقصان پہنچا دیں گے اور دنیا کے فائدے کو نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا کا فائدہ یعنی دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، دین کو ترجیح نہیں دیتے، اور اس کی اتنی مثالیں، اتنی مثالیں۔ نماز کا کہا جائے گا تو وہ اپنی دنیاوی مصروفیت اور کام کی زیادتی ہے، یہ وہ بہانہ بنا کر وہ چند منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے۔ تو یہ ایک نماز کی بات ہے، دیگر کئی اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آج راتوں میں جاگ کر صبح فجر میں اٹھنا وہ نصیب نہیں ہے، ایک تعداد ہے محروم رہتی، فجر کی نماز پڑھنے سے محروم رہتی، اور راتوں کو دوستوں کے لیے مشقتیں اٹھا لیں گے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے وہ اٹھنا گوارہ نہیں کریں گے۔ ظہر عصر مغرب کی نمازیں ہوں گی، دوست احباب میں بیٹھے ہوں گے، فیملیز میں بیٹھے ہوں گے، کہیں اپنے کاروبار پہ ہوتے ہیں، اٹھنا گوارہ نہیں کرتے کہ ہم چند قدم چلیں، ہم جائیں مسجد کی طرف، ہم نماز پڑھ لیں، گوارہ نہیں کرتے۔ عورتوں کی بات کریں تو وہ شرعی پردے کو معاذ اللہ اپنے لیے قید سمجھتی ہیں کہ یہ ہمیں قید کر دیا، ہمیں تو آزاد ہونا ہے۔ یہ نہیں سوچتی کہ یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عورت جب باہر بھی اس کو ضرورتاً نکلنا ہے تو وہ شرعی پردے میں نکلے گی، نہ کہ معاذ اللہ اپنے بال بھی کھولے ہوں، جسم کو بھی ایسے نمائش بنا رہے ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم گویا کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کتنا مقدم رکھتے ہیں۔ تو محبت الہی، محبت رسول کی ایک نشانی کہ انسان اپنی خواہشات کو ان کے احکامات کے تابع کر دے، یہ ہے محبت، اصل محبت۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے بہت سے غزوات میں جو مدد فرمائی اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور ان کی مدد بھی فرمائی، اور اس میں واقعہ بدر ہوا، قریظہ ہوا، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، یہ سب ایسے واقعات۔ حنین کا بھی ایک مارکہ ہوا، مکہ اور طائف کے درمیان، یہ ایک مقام، ایک جگہ،
اسی جنگ کا ایک دوسرا جو نام غزوہ حوازن، اور چونکہ یہ بنی حوازن سے ہوا تھا، معاملہ کچھ یہ حنین میں ایک واقعہ پیش آیا۔ جب فتح مکہ کا واقعہ ہوا اور عرب کے اندر ہر طرف مسلمانوں کا ایک رعب دلوں میں بیٹھ گیا اور اتنی تعداد مسلمانوں کی آ گئی، تو حنین میں کچھ قبیلے ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ خام خواہ یہ کہ اس کے بعد ہماری طرف رخ ہوگا تو وہ مسلمانوں کے خلاف اور ان پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کو بھیجا حال احوال دریافت کرنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ وہ تو بڑی تیاریوں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب لشکر نکالا فتح مکہ کے بعد، تو 12,000 کا لشکر تھا، اس میں مہاجرین تھے اور پھر کچھ افراد وہ بھی 2,000 کی تعداد میں جو نئے مسلمان بھی ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ اب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس پر بعض اصحاب نے آپس میں جو کہا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کو یہ کلمات یوں پسند نہ ہیں، اور یہ کہلاتے ہیں خود پسندی۔ تو رب تبارک و تعالی نے اس چیز سے منع گویا کہ فرما دیا، اور معاملہ پھر ایسا ہوا کہ یہ تو تھا اندازہ کہ بہت بڑا لشکر ہے، لیکن جیسے ہی آگے 2,000 کے افراد یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، جب اندر گئے جنگ میں یہ واقعہ پیش آیا، تو جیسے ہی سامنے سے وار ہوئے تو یہ پلٹ آئے، یہاں تک کہ میدان سے چلے گئے۔ اب جب میدان سے اس طرف ہوئے اور یہ سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اور حضور اسلام خود اور چند اور صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان انصار اور مہاجرین کو پکارا کیونکہ ان کی آواز بہت تھی، تو پھر یہ واپسی پلٹے، پھر واپسی پلٹ کر جو مزید حملے کرتے رہے، اور اللہ پاک نے اس موقع پر بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم فتح عطا فرمائی۔ لیکن جو پہلے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا کہ جس میں بظاہر ایسا کہ جنگ کا پورا پلٹا ہی اور کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ ڈٹ کر، اور کہتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح ڈٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے چند صحابہ تھے، سامنے بہت بڑا لشکر تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور پھر صحابہ جو دوسرے جو تھے فتح مکہ کے بعد نئی مسلمان ہونے والے، وہ بھی واپسی پلٹے، تو یوں اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی اور بہت بڑا مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ اب اس آیت مبارکہ سے چند باتیں سبق کے طور پر تفاسیر میں بیان ہوئی۔ مسلمان کا حقیقی بھروسہ اللہ کی مدد پر ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن صرف اسی پر بھروسہ کرنا مسلمان کے شیان شان نہیں، یعنی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا۔ تیسری بات، بعض اوقات چند لوگوں کی غلطی کا نتیجہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور چوتھی بات، خود پسندی اللہ کو ناپسند ہے، لہذا اپنے ہر کمال کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنے زور بازو کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ تو خود پسندی یہ ایک بری صفت ہے، مختلف طریقے سے انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ اس کمال کو اپنا ذاتی فعل اور ذاتی کمال سمجھ رہا ہوتا، اللہ کا فضل نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ کوئی کاروبار میں اچھا ہے، وہ اللہ کا فضل جان، کسی کو چہرے کی خوبصورتی، کسی کو آواز کی خوبصورتی، کسی کو علم اللہ نے عطا کیا، کسی کو تندرستی ملی ہے، تو یہ مختلف جو نعمتیں ہیں بعض اوقات انسان خود پسندیوں میں پڑ جاتا ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں، اسے اللہ کا فضل، اللہ کا کمال جانیے کہ رب نے عطا فرمایا ہے، تو یہاں اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اسے بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، آج آپ نے درس سنا، اور آج کے درس میں بطور خاص محبت الہی، محبت رسول کی بھی گفتگو ہوئی ہے۔ قرآن پاک ہم پڑھتے بھی رہیں، سمجھتے بھی رہیں، قرآن کی ایک ایک آیت بھی پڑھتے سمجھتے جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی مہینے گزریں گے تو کئی آیات مبارکہ جو ہم یاد بھی کر لیں گے، ترجمے بھی اور تفسیر بھی پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ علم میں بھی اضافہ ہوگا، ذوق شوق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کا حقیقی نور عطا فرمائے، قرآن کا فہم بھی دے، اور قرآن پڑھنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن